کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کی یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں والی اور نیکیوں والی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی اپنی ساری زندگی نیکیوں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام پر صبح و شام درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہر روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کا سفر انتہائی حسین سفر ہے، اور اس سفر کو خوبصورت بنانے والے رشتے ہیں۔ جی ہاں، رشتے، وہ پیارے رشتے کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں حسن آتا ہے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں راحت آتی ہے، جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون آتا ہے۔ ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ قرآن، حدیث ان رشتوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اور ان سے تعلق توڑنے والوں کو بھی منع کیا گیا کہ رشتوں کو توڑنا یہ منع ہے۔ اللہ اکبر! رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اکیلا پیدا نہیں کیا۔ صرف اکیلا ہی انسان نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے رشتوں کو جوڑا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ جوڑا ہے، ددیال ہے، ننیال ہے، اور پھر کہیں سسرال، پھر استاد ہیں، پھر دوست ہیں، پھر مرشد ہیں۔ یہ بہت سے رشتوں کا مجموعہ ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک یوں کہیں کہ بہترین کامل ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب ان میں خوبصورتی آ جائے، معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کبھی والدین میں ماں وہ ہستی ہوتی ہے کہ جن کی دعا سے سکون ملتا ہے، یہی رشتہ احساس دلاتا ہے۔ باپ کا سایہ جب سر پر سلامت ہو تو یہ رشتہ بندے کو احساس دلاتا ہے میں تنہا نہیں ہوں۔ جب بھائی ساتھ کھڑا ہو تو انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا، اور کبھی دوست کی مسکراہٹ دل کو سکون دے دیتی ہے، اور کبھی پیر و مرشد کی نگاہ آخرت کی نجات کا سبب بنتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع رہے گا رشتے۔ رشتے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے، اسلاف کا انداز کیا تھا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے انداز میں رشتوں کو نبھایا ہے، یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، میں ان گیسٹ کو جو مہمان ہیں ان کو دعوت دوں گا۔ ہمارے نقیب عارف مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پیارے نعت خوان ہیں ہمارے آصف عطاری، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ۔ اور ہمارے راشد نور مدنی، مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا، کیا بات ہے، اللہ آپ کی مسکراہٹوں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہیں، عاطف بھائی کو بھی دعوت دیتے ہیں جی۔ مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی آپ کو، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
اور جن سے ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، قاری سید ظہور شاہ صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ مرحبا کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو، اللہ پاک سلامت رکھے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے گمراہی خرید لی تو یہ تجارت ان کے لیے کسی طور پر نفع مند ثابت نہ ہوئی، بلکہ اس خریداری کی بنا پر وہ آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے اور سب سے بڑے نقصان کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ ایمانی تجارت کے اصول جانتے ہی نہ تھے، اسی لیے نفع ہی نہیں اصل سرمایہ ایمان بھی تباہ کر بیٹھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے منافقوں کا حال مزید واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں آگ روشن کی تاکہ اس سے نفع حاصل کرے، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا تو اسے دکھائی دینے لگا، سردی کی تکلیف دور ہوئی اور موذی جانوروں وغیرہ سے امن بھی حاصل ہو گیا۔ اسی دوران روشن آگ کو بجھا کر اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب انہیں اپنے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ حیران، پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ انہوں نے زبان سے کلمہ ایمان کا اظہار کیا جس کے ذریعے اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لیا، غنیمتیں اور زکوٰۃ وصول کر کے ان سے نفع اٹھایا، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں موت دے کر ان کی زندگی کا نور لے جائے گا اور کفر، نفاق اور قبر کی تاریکیوں میں چھوڑ دے گا تو یہ ظلمت و خوف کی طرف لوٹ آئیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے حق سنا اور قبول کیا جائے، زبان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے حق بولا جائے، آنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے حق کی طرف دیکھا جائے، اور جب ان اعضاء کو ان کے مقاصد میں استعمال نہ کیا جائے تو گویا کان بہرے، زبانیں گونگی اور آنکھیں اندھی ہیں۔ منافقوں کا یہی حال تھا کہ ان کے کان، زبان اور آنکھیں اگرچہ سلامت تھیں
لیکن وہ حق بات سن کر قبول نہ کرتے، حق بات بیان کرنے اور راہ حق کی طرف دیکھنے سے رکتے تھے، اس لیے وہ گویا کہ بہرے، گونگے اور اندھے تھے۔ ایسے لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری نجات کا سبب بنے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ پیاری کتاب کی جس میں ہر خوش کو تر کا بیان ہے، جس میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی سنتے ہیں کہ قرآن حضور کی نعت بھی بیان کرتا ہے۔ بہت کچھ اس قرآن پاک میں ہے، بس ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ یوں ہی قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان کو لیجئے اور تفسیر تعلیم القرآن کو لے کر آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ دل میں محبت مصطفیٰ بھی پیدا ہوگی، آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک مقاصد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آصف بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ جی آصف بھائی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھا کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوبریوں میں نہیں تیرا جواب، خوبریوں میں نہیں تیرا جواب، خوبریوں
جوان سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب لاجواب سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب خامۂ قدرت کا واہ حسن دستکاری واہ واہ کیا ہے تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ سر سے پات ہر ادا لاجواب سر سے پات ہر ادا لاجواب پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کروں پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب اس کلام کا انتخاب جو کیا وہ اس شعر پر جب نظر پڑی یا یہ شعر جب میں نے سنا تو نیت کی یار یہ کلام مجھے پڑھ لے کتنا خوبصورت شعر ہے ہائے ہائے سبحان اللہ سنیں پلتے ہیں مجھ سے نکمے بے شمار پلتے ہیں غم سے نکمے بے شمار بے شمار پلتے ہیں غم سے نکمے بے شمار ہے کہیں اس آستان کا جواب ہے کہیں اس آستان پلتے ہیں غم سے نکمے بے شمار کہیں اس آستان کا جواب ہے کہیں اس آستان کا جواب روز محشر ایک تیرا آسرا سب سوالوں کا جواب لاجواب حسن کے بے مثل صورت لاجواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب 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 شور ہے لطف و عطا کا شور ہے شور ہے لطف و عطا کا شور ہے مانگنے والا نہیں سنتا جواب مانگنے والا نہیں سنتا جواب ہے حسرت
حسن محل جمال روئے دوست ہے حسن محل جمال روئے دوست ہے حسن محل جمال روئے دوست ہے نکیر اس سے پھر لینا جواب ہے نکیر اس سے پھر لینا جواب ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو ہے حسن محل جمال روئے دوست اے نکیر اس سے پھر لینا جواب کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہمیں اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشتوں کے حوالے سے دین اسلام بہت بہت بیان فرماتا ہے رشتوں کی اہمیت کو۔ والدہ کے حوالے سے الگ سے پورا یوں کہیں کہ مضمون ہے، بیان ہے، والد کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے، یہاں تک کہ اسلام تو پڑوسیوں تک کے حقوق بیان کرتا ہے، رشتہ داروں کے پھر کس درجے کے دین اسلام بیان کرتا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ آج سیکھنے کو ملے گا۔ پھر نیت بھی آپ نے کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے مطابق پھر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اگر آپ مبلغین سے کچھ بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، ٹاپک کے مطابق اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، کال کیجیے، انشاءاللہ آپ کی کال لی جائے گی۔ آپ اگر نعت خوان اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہیں آپ ضرور فرمائش کیجیے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی پوری کرنے کی پوری کوشش رہے گی۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ نقیب بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ نقیب بھائی، آج کا ٹاپک رشتے۔ قرآن پاک جو ہر خوش کو تر کا بیان رکھتا ہے، رشتوں کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں ابتداً یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ رشتے کیا ہیں، کیا ان کی مختلف کوئی قسمیں بھی ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں رشتے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتے کا لفظ آتے ہی انسان کے ذہن میں چند تصویریں ابھرتی ہیں۔ رشتے یوں کہیے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جی۔ اب وہ رشتے کون سے ہیں، کیسے ہونے چاہیے، اور ان رشتوں کو کیسے نبھانا چاہیے۔ مین چیز اگر ہم دیکھیں کہ جس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے رشتوں کو نبھانا ہے اور رشتوں کو لے کے چلنا ہے، پھر جیسے بھی مسائل آتے ہیں تو وہ رشتوں کو لے کے چلتا ہے، قطع تعلقی اور رشتوں کو توڑنے تک بات نہیں جاتی۔ جی۔ اگر ذہن یہ ہو کہ مجھے اکیلے رہنا ہے یا مجھے کسی کو پوچھنا نہیں، تو پھر بات پہ رشتے ختم ہوتے بھی نظر آتے ہیں اور رشتے ٹوٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو کئی ایک مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کی اہمیت کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ کیا بات ہے۔ رشتوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا وعدہ مضبوط ہونے کے بعد، اور وہ لوگ جو
اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ اسے توڑتے ہیں صحیح. اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فرمایا ان کے لیے تو برا گھر ہے اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ. تو یہ رشتوں کی اہمیت قرآن نے یوں ذکر فرمائی. بلکہ اگر ہم دوسری جگہ دیکھیں تو فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. جی. تو فرمایا کل ما انفقتم من خیر، جو بہترین تم خرچ کرو گے اور بہترین خرچ کرنے کی جگہ ہے وہ کیا. فرمایا پہلے نمبر پہ فللوالدین، صحیح. جو تمہارا مال والدین پہ خرچ ہوگا یہ بہترین مال ہے. پھر فرمایا کہ والاقربین، جی. کہ والدین کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، اسی طرح یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان پہ جو مال تم خرچ کرو گے یہ بہترین مال ہے. اللہ. اب اسلام کی خوبصورتی کو دیکھیں. جی. فرمایا تمہارا بہترین اور افضل صدقہ وہ ہے جو تم ناراض رشتہ دار کو دو. کیا بات ہے. اب اسلام کس انداز سے رشتوں کو واہ. جوڑنے کا کہتا ہے واہ. کہ جو اب حالانکہ یہ نفس پہ کتنا ناگوار گزرتا ہے کہ بھائی جو ناراض ہے، جس نے کوئی زیادتی کر رکھی ہے، اس سے بندے کی قطع کلامی ہو چکی ہے، فرمایا اسے دو. ایک تو رشتے میں جو دراڑ ہے وہ ختم ہوگی، جی. محبت پیدا ہوگی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ جوڑنا یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، جی. مال میں اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے. واہ. تو یہ رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا. اب رشتوں میں خاص اہمیت اگر ہم دیکھیں تو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں والدین. صحیح. پھر دیکھیں تو بہن بھائی ہیں، اولاد ہے. اسی طرح ان رشتوں سے جو آگے رشتہ دار جڑتے جائیں گے، ماں کو دیکھیں تو خالہ ہیں، ماموں ہیں. اسی طرح والد کو دیکھیں تو چچا اور پھوپھیاں وغیرہ آتی ہیں. اور اولاد کو دیکھیں تو پھر جہاں جہاں اولاد کی شادیاں ہوتی ہیں، اس طرح ایک پورا خاندان تشکیل پاتا ہے، ترتیب پاتا ہے. تو ان سب رشتہ داروں کی اہمیت اپنی جگہ قرآن نے ذکر فرمائی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے اور اس نے بارہا اس کی ترغیب بھی دی اور قرآن میں تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کو یہ حسن سلوک کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے یہ جو رشتہ داریاں ہیں ان کو توڑنا نہیں بلکہ جوڑنا ہے. جوڑنا ہے. کیا بات ہے. بڑی پیاری بات کی اور آپ نے یوں کہیں کہ خلاصہ بیان کر دیا ہے رشتوں کے حوالے سے. اور حقیقت بھی یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم ان رشتوں کو جوڑیں. رشتے توڑنے والے نہ بنیں، ہم کاٹنے والے نہ بنیں، ہم جوڑنے والے بنیں. محبتیں پھیلائیں گے، محبتیں اپنائیں گے، انشاءاللہ محبتیں ملیں گی. ایک وقت آتا ہے کہ جب بندہ یوں دراڑیں ڈالنے والا ہوتا ہے نا، بندہ جو خاندان میں دراڑیں ڈال رہا ہوتا ہے، بھائی میں ناراض ہوں تو بھائی کو کہے گا تم نے بھی اسے ناراض ہی ہونا ہے، بہن کو کہے گا تم نے بھی اسے ناراض ہونا ہے، تو والدین کو بھی کہہ رہا ہوگا تم نے بھی ان سے ناراض ہو جانا ہے. تو وہ ایک وقت آتا ہے جب یہ رشتے ختم ہوتے جاتے ہیں، یہ تنہا رہ جاتا ہے. پھر یہ سسکتا ہے کاش آج مجھے کوئی پوچھے. پھر اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیوں؟ اس نے جب وقت تھا، اس کے پاس جوانی تھی، زور تھا، طاقت، مال، سب کچھ تھا، اس وقت تو یہ توڑتا تھا، بات بات پہ ناراض ہوتا تھا. اور آج جب بیماری آ گئی ہے، غربت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، پھر یہ سسک رہا ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں رشتہ دار کام آ رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی یوں کہیں کہ اگر اچھے رشتہ دار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں چاہوں گا راشد بھائی رشتوں کے حوالے سے آپ ان کی کچھ اقسام بھی بیان فرما دیں، اور پھر صلہ رحمی کے حوالے سے بالخصوص آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رشتے کی اگر ہم بات کریں نا تو رشتے کا لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہے تعلق، ریلیشن شپ. جی. ٹھیک ہے. اب رشتے کے بارے میں اگر دیکھیں کہ رشتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، جی. تو بنیادی طور پر میں 5 اس کی اقسام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اچھا. 5 قسم کے رشتے، یا یوں سمجھیے کہ ہمارے دنیا میں تعلقات بنتے ہیں. صحیح. پہلا جو رشتہ جس کے بارے میں ہمارے نقیب بھائی نے بڑی اچھے انداز سے
قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا وہ ہے خاندانی رشتے، صحیح، بلڈ ریلیشن جس کو ہم کہتے ہیں، صحیح، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا تایا ماموں خالہ ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ ہمارا کیا ہے خاندانی ہمارے رشتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ازدواجی رشتے، یعنی میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے، ساس سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے، بہو اور داماد کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی بیوی کی جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے ایک جو تعلق بنتا ہے، تو یہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں۔ صحیح، اور تیسرے نمبر پر وہ رشتے کہلاتے ہیں سماجی رشتے، سوشل ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں۔ جی، اس میں ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، اسی طرح بزنس پارٹنر جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جو رشتے ہیں یہ سماجی رشتے کہلاتے ہیں۔ صحیح، چوتھے نمبر پر وہ ہیں روحانی اور دینی رشتے، جیسے طالب علم اور استاد کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، اور پیر اور مرید کا جو رشتہ ہوتا ہے، تو یہ دینی رشتے ایک کہلاتے ہیں، انسان جس سے کچھ سیکھتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور پانچویں نمبر پر وہ ہے رسمی اور قانونی رشتے۔ اچھا، رسمی اور قانونی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی سرپرست ہوتا ہے یا کفیل ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو، یا کوئی انتقال کے بعد اس کا جو سرپرست کہلاتا ہے، جس کو وراثت میں یا دیگر چیزوں میں اس کو سرپرست کی ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، کسی بچے کو جب گود لیا جاتا ہے، اگرچہ اس بچے سے رشتہ جو ہے وہ خاندانی رشتہ نہیں ہوتا، سسرالی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو گود میں لے لیا جاتا ہے، تو اسی طرح مختلف چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو رشتے یا ریلیشن یا تعلقات ہمارے ہوتے ہیں۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح کا رشتہ ہے، جی، دین اسلام نے اسی انداز سے اس کے احکام، اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں بھی اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں صلہ رحمی کی، جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا۔ صلہ رحمی کا مطلب آسان انداز میں اگر عرض کروں تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، صحیح، یعنی جو ہمارے رشتہ داروں، اور خاص طور پر جو ہمارے خاندانی رشتے جو ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن جن کو ہم کہتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ نہ صرف دین اسلام کی طرف سے ضروری ہے، اور بلکہ انسان کے بنیادی ضروریات میں بھی یہ بات شامل ہے۔ بالکل، دنیا کے اندر اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں پریشانیاں کم سے کم ہوں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کو بچا کر رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ دنیا میں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ اپنا اگر پھینکے گا تو ایسی جگہ پھینکے گا جہاں کم از کم سایہ ہوگا۔ تو یہ سمجھانے کی بات ہے۔ میں راشد بھائی، آپ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں، حسن سلوک کریں، صلہ رحمی اختیار کریں۔ حسن سلوک کے کیا کوئی خاص انداز بھی ہیں، یا صرف مسکرا کر؟ دیکھیں، مسکرا کر ملنا بھی تو حسن سلوک میں آئے گا۔ آپ کو لگی ہوئی ہے بھوک، اور شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کو مثال دے رہا ہوں میں، کھانے کی حاجت بھی ہے، اور میں کہوں گا کیا حال ہے آپ کا راشد بھائی؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے سرکار، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ صبح ناشتہ ہم سے پوچھے کہ بغیر ناشتے کے ہم آئے ہوئے ہیں، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ نہیں اپنی بات۔ اچھا، تو یوں مطلب یہ انداز کیا اپنائیں حسن سلوک کے حوالے سے؟ یہ تو عذر و تفن ہم نے مزاح کے طور پر بات کی ہے، لیکن ضروریات کو پورا کرنا بھی کیا یہ حسن سلوک میں آئے گا؟ بالکل، دیکھیں، حسن سلوک کا مطلب صرف مسکرا کر ملنا ہی نہیں ہوتا۔ حسن سلوک کا مطلب صرف اس کے لیے کچھ کام کر دینا ہی نہیں ہوتا۔ حسن سلوک کا جو مفہوم ہے نا، یہ بہت وسیع ہے، اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتا ہے۔ ایز پر کنڈیشن، جیسی صورتحال ہو اسی کے مطابق اپنے رشتہ دار کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، یہ بھی حسن سلوک میں آتا ہے۔ صحیح، سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ ملاقات جب ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ کیا ملیں۔ بات! کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو اسے ایسا فیل نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے میزبان ہمیں بوجھ سمجھ رہا ہے۔ خاص طور پر بڑی عید کا، چھوٹی عید کا معاملہ ہو، کوئی تہوار ہوتے ہیں، یا گھر میں بہنیں آتی ہیں، بھائی گھر میں آتے ہیں، تو ایسا ان کو فیل نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح ہم جب کسی کے ہاں جائیں تو اس وقت بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات، مسکراہٹ سے ان کا استقبال کریں۔ دوسری بات،
اب اگر کوئی پریشانی کا شکار ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تو اب ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر اگر خونی رشتہ ہے تو پھر تو ہم پر بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں اگر ہم ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم خود ہیلپ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے کیا کہتے ہیں پیسے نہیں ہوتے یا اتنی چیزیں نہیں ہوتی، تو ہم کسی سے تعاون لے کر یا کسی سے بات کر کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی ہاسپٹل میں ہمارے جاننے والے ہیں یا ہمارے جاننے والے نہیں، ہم کسی کے ذریعے ان کی ہیلپ کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کا کوئی کام کسی جگہ پھنسا ہوا ہے تو ہم سفارش اچھی کر کے اس کا کام نکلوا سکتے ہیں، ناجائز یا اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ میں بات اسی کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے گھر میں بچہ بیمار ہے، کوئی گھر میں نہیں ہے بندہ، آپ اس معاملے میں اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں نے دیکھا ہے، آصف بھائی تو ماشاءاللہ سامنے کے ہیں، ان آصف بھائی کو میں نے خاص طور پر اس چیز میں دیکھا ہے، کیونکہ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ میں اور آصف بھائی پڑوسی ہیں دونوں، تو اس طور پر ماشاءاللہ ان کو میں نے دیکھا ہے، پڑوس کے اندر بھی ان کا بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے آصف بھائی کا، اور رشتہ داروں بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بھی میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کو۔ تو ایک سامنے تھے تو چیز ایک یاد مجھے آ گئی، اور میں جب بات کر رہا تھا تو میں محسوس کر رہا تھا جیسے ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور یہ خوشی کا اظہار، یہ ظاہری بات ہے جو بندہ ایسا ہوتا ہے نا تو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ راشد بھائی، کسی وقت بندہ تکلیف میں جب ہوتا ہے نا، بسا اوقات نہیں ہے پیسے، میں نہیں ہیلپ کر سکتا، آپ ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں ساتھ، ایک مرتبہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ایک مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، تھپکی دیں اور اتنا جملہ کہہ دیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آپ بھائی ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے یہ کہہ لینا، میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو یہ احساس دلا دیں، بیٹا پریشان نہیں ہونا کسی زندگی کے موڑ میں ہوں۔ اپنے دوست کو یہ احساس دلائیں، میں ہوں نا۔ اچھا، دوست کو بھی یہ ہو کہ یہ ہے نا، اب فکر نہیں ہے۔ یوں ہی رشتہ داروں میں جہاں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیں۔ آپ سے بہت زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ بس نچھاور کر دیں، سب کچھ نچھاور کر دیں، بچ جائیں۔ آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، جہاں آپ کا کھڑا ہونا بنتا ہے، آپ ساتھ دیں، آپ بات کریں، آپ مسکرائیں، آپ چل لیں، ساتھ چل لیں۔ آپ کسی جگہ ہاسپٹل میں ہی جا رہے ہیں، آپ ساتھ چلیں، آپ تھوڑا سا بھاگ دوڑ کریں گے۔ غمی خوشی میں جب بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ پھر وہ نظروں میں رہتا ہے۔ بسا اوقات پھر آصف بھائی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ نسلوں کو کہا جاتا ہے بھئی اس کا شکریہ ادا کیجیے گا، یہ وہ بندہ ہے کہ فلاں وقت میں یہ معاملہ پیش آیا تھا اور یہ میرے ساتھ کھڑا ہوا۔ بہرحال صلہ رحمی بہر صورت ہمیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا انداز رشتہ داروں کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ بہت سے اس کے فضائل ہیں، دنیاوی بھی ہیں، اخروی بھی ہیں۔ میں چاہوں گا عاطف بھائی جو صلہ رحمی کے فضائل ہیں احادیث کی روشنی میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داری جی، اور رشتوں جو آپس میں ان کو مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے تو ایک مسلمان ہے، اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ریلائز کرے کہ میرے رب تعالیٰ نے ان رشتوں کے بارے میں مجھے کیا فرمایا ہے، اور پھر جب اس چیز کو ریلائز کر لے گا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، ان کے ساتھ تعلق بنانے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور آخرت میں ان کا انعام کیا ہے، تو پھر رشتے نبھانا، رشتوں کو مضبوط کرنا اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات اور ریلیشن شپ اچھا رکھنا، یہ جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں کثیر جو ہے وہ ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ کر دے اور اس کی عمر میں برکت دے دے، تو اس سے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جو صلہ رحمی ہے، یہ بڑی حدیث پاک جو ہے وہ قابل غور ہے ہمارے لیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کی بات بری لگ جائے تو ہم جو ہے وہ اپنا منہ بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ہمیں اپنی دعوت میں نہ بلائے تو ہمارا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، کوئی اچھا مطلب کسی گھر پہ فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے اور اس نے
وہ بیچارہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن پروٹوکول تو چاہیے نا، اب پروٹوکول آپ نے بلایا تو پھر پروٹوکول تو دینا، اب مطلب یہ آپ کا حق بنتا ہے پروٹوکول۔ اب یہ آئے تو بھائی ان کو جو ہے وہ کرسی پہ بٹھا دیا، تو ان کے لیے اہتمام کیا، ان کو اسپیشل جو ہے وہ ڈشز لا کے دے رہے ہیں، ان سے پوچھ بھی رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ نارملی لوگوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور جو جیسا ٹریٹ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ویسے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جبکہ جب ہمیں بلانا تھا تو اسپیشل انویٹیشن بھیجا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اب آئے تو وہ پوچھ نہیں رہا۔ صحیح۔ لیکن حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ آسمان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور یہ روزانہ یہ صدا دیتی ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ پاک اس کو ملا دے گا، کیا بات ہے، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ پاک اسے کاٹ دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر۔ یہ کتنی قابل غور بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ صلہ رحمی ہر روز روزانہ یہ صدا دیتی ہے کہ جو مجھے ملائے گا، یعنی مجھے لوگوں کے ساتھ ملائے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک اسے ملائے گا، اور جب اللہ پاک ملائے تو کیا اللہ پاک اسے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنی رحمت سے ملا دے گا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ پاک اسے کاٹ دے گا۔ تو یہ اور بھی حدیث طیبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، لہٰذا تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پاک کی عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرو، اپنے حاکموں کی فرما برداری کرو، اور پھر فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اللہ پاک تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی یہ اتنی ساری چیزیں جو بیان فرمائی، اور خاص طور پر اس میں جس چیز کا اہتمام فرمایا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور خوشی کے ساتھ رہو، تو فرمایا اللہ پاک تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت ساری جگہوں پر بے شمار جو ہے وہ فضائل بیان کیے ہیں، تو اگر ان چیزوں کو انسان سمجھ لے اور ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے تو امید ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسے فوائد ملے گے۔ عاطف بھائی، ایک بندہ مومن کا یہ حق ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ حق بنتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی کیوں کہیں کہ غلام کی مجال کیا ہے ہائے ہائے ہائے، کہ وہ ادھر ادھر کی بات کرے، وہ بات نہ مانے۔ غلام کا کام ہی یہ ہے اپنے آقا کی بات کو ماننا۔ بالکل بالکل۔ اور جب آقا ہوں ہی اتنے نرالے، ہائے ہائے، آقا ہوں ہی پیارے آقا ہوں، سبحان اللہ، آقا وہ ہوں کہ جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سبحان اللہ، سارے نبیوں کے امام ہیں، ایسے کریم آقا، اور پھر یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، تو پھر غلام کا حق نہیں بنتا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کریں۔ اور پھر دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نقیب بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی بیان کر دیتا ہے نا، کسی حوالے سے بیان کر دیا جاتا ہے کہ یوں کر لینا، یوں کر لینا، اپنا عمل ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی کلام ہی نہیں ہے، خود کا کیا عمل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، جیسے اب رشتوں کے حوالے سے احادیث بیان کی جا رہی ہیں، جنت کے مجدے سنائے جا رہے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے فضائل بیان کیا، سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتوں کو نبھاتے ہیں اور یہ ان رشتوں کو لے کر چلتے ہیں، خود بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز کریمانہ ہے نا۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ شاہ صاحب، اس میں ایک یہ ہے کہ بندہ گھر سے باہر کسی بھی سٹیٹس سے پہچانا جاتا ہے، کوئی مفتی صاحب ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، لیکن جیسے ہی دروازے سے اس کی انٹری ہوتی ہے تو وہ یا تو والد کے نام سے جانا جاتا ہے، یا بیٹا ہے، یا بھائی ہے، تو یہ اس کے رشتے ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اس حوالے سے کیا ہے؟ ابھی ویسے بھی 1500 سالہ جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم منائیں گے، اور مدنی چینل پہ اس کے ابھی سے ہی چرچے ہیں، رشتے نبھائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں، 1500واں جشن ولادت منائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت آ رہا ہے، کم از کم ہمیں اتنی زندگی گزر گئی، حضور کی سیرت پہ مختصر ترین کوئی کتاب بھی کم از کم پڑھ لینی چاہیے۔ جیسے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، تو اس کو پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے پتہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
شوہر ہونے کی حیثیت سے جی کیسے ہیں اور کتنی عظیم آپ کی صفات ہیں، والد ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، ایک لیڈر اور رہنما ہونے کی حیثیت سے کیا ہے۔ ایک ریسرچر نے کہا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کسی کو آئیڈیل مان لے لیکن بیوی آئیڈیل نہیں مانتی اسے۔ لیکن اگر ہم حضور کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں اگر کسی نے مانا ہے تو وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، بخاری کی کتاب البدء الوحی کو ہم دیکھیں، کتاب بدء الوحی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کو پہلے اچھے اچھے خواب آتے تھے، پھر حضور نے تنہائی اختیار کی، اور اس طرح وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو گھر آئے اور آگے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی پوری سیرت کا جو نچوڑ بیان کیا، آپ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیا صفات بیان فرمائی؟ انکا لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات مختلف حدیثوں میں مختلف آئی، فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ آئے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جو حق کے اوپر قائم ہیں آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ کہ حضرت خدیجہ نے، آپ کی زوجہ نے آپ کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے والدین کے ساتھ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے یوں بھی آتی ہے کہ حضور ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، حد نگاہ تک صحابہ موجود ہیں۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں حضور نے صحابہ کی طرف نظر اٹھائی تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میرے والدین دونوں یا کوئی ایک حیات ہوتے، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اپنی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ والدین کے ساتھ حضور کا حسن سلوک ایسا، پھر حضور کے بیٹوں کے ساتھ شفقت، کہ بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ تو شفقت پدری ہے کہ اپنے بیٹے سے محبت ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کیسا کہ الفاظ کیا ہیں فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، کہ حضرت فاطمہ آتی ہیں تو حضور اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ سگی بہن تو کوئی نہیں، لیکن بہن جو دودھ شریک ہیں، رضائی بہن ہے حضرت شیمہ، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا ہے کہ ان کے قبیلے حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے، حضرت شیمہ اپنے قبیلے کے ساتھ قید ہو کے آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں تقریباً 60 سال بعد ملاقات ہو رہی ہے، بچپن میں ہوئی تھی، کہتی ہیں میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی نشانی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے بچپن میں میرے ساتھ کھیلا تھا تو یہ دیکھیں بچپن میں جو معاملہ ہوا تھا میری پیٹھ پہ نشان ہے اس کا، تو نشانی دکھائی۔ آپ نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی، کیا بات ہے، حضرت شیمہ کے لیے اس پہ بٹھایا، اور حضرت شیمہ کے لیے۔ اور ایک سیرت کے الفاظ یہ بھی ہیں جب آ رہی تھی نا وہ حضور کے خیمے کی طرف تو صحابہ نے روکا کہ یہاں نہیں جا سکتی آپ، تو حضرت شیمہ نے پتہ کیا الفاظ بولے تھے؟ آپ نے کہا خلو سبیلی فانا اخت نبیکم، میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ کیا بات ہے، تو حضور نے پھر تحفے بھی یہاں مجھے میرا دل کر رہا ہے آصف بھائی شعر سنا دے، وہ تو نہایت سستا سودا، کیا بات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہا
رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کچھ یوں بھی کہ ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کے لیے چادر بچھاتے، ارشاد فرمایا کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں جب حضور فرما رہے ہیں اور ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہی رہو۔ سبحان اللہ۔ واپس جانے لگی تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 غلام، 1 لونڈی، 1 یا 2 اونٹ بطور تحفہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری شریک ہمشیرہ کو یہ پیش کیے، بلکہ مقام جعرانہ میں دوبارہ انہی سے جب ملاقات ہوتی ہے تو بکریاں، بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نواز دیتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے نقیب بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان رشتہ داروں کے بارے میں ایسی ہے، اور حضور جب اپنے ننہال کے اندر بچپن کے ایام گزارے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اور بیہقی کی حدیث میں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کا بطور خاص ذکر فرمایا کرتے تھے جو ماموں کے پاس گزرے، جو ننہال میں گزرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہے، اور اپنی ازواج کے ساتھ حضور کا رہن سہن، اسی طرح اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حضور نے بطور خاص خالہ کے ساتھ جو رشتہ داری نبھانے کی تعلیمات دیں، پھوپھی کے ساتھ، اسی طرح بہت ساری تعلیمات ہیں۔ میں چاہوں گا نقیب بھائی یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کوئی آسان کتاب، ایسی عام فہم کتاب بھی ہو جو حضور کی سیرت پر ہو، بڑی آسانی سے ہم پڑھ سکیں، ہم اس تک رسائی حاصل کر سکیں، مطلب کتاب مل سکے، کون سی کتاب ہو جو ہم مطالعہ کریں اور یہ پیاری پیاری باتیں، یہ ادائیں ہمیں مل جائیں؟ بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ کی ہیں، جیسے سیرت رسول عربی ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، اور ایک اگر مختصر میں پڑھنا چاہیں تو وہ آخری نبی کی پیاری سیرت ہے۔ اسی طرح ایک خاص پچھلے سال بھی آئی تھی جو ماہنامے کے اندر سیرت کے حوالے سے مضمون چھپتے رہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ بھی بہت خوبصورت ایک کتاب ہے، وہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر مکتبۃ المدینہ پہ نہیں جا سکتے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ وزٹ کریں www.dawatislami.net، آپ اس کو وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی سیرت کے حوالے سے۔ جن کتابوں کا ذکر ہوا سیرت رسول عربی، مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ، آخری نبی کی پیاری سیرت، آپ ان کتابوں کو لیجئے۔ میں تو آپ کو عرض کروں گا مکتبۃ المدینہ سے آپ ایک مرتبہ وزٹ کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں آپ گھر میں لائیں اور گھر میں رکھیں، ایسی جگہ پر پیارا ایک ریک بنا لیں جہاں پر گزرتے ہوئے سب کی نظر پڑتی رہے، بار بار نظر پڑتی رہے، تو کہیں نہ کہیں دل تو کرے گا۔ اچھا ایسا روم جہاں پر آپ مطالعہ کرتے ہو وہاں پر سامنے کتابیں رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پڑھنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، آئیے پیکیج کی طرف پڑھتے ہیں، کلاس روم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئی صبح، ایک نئی سوچ اور ایک نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں مدنی چینل کے ایمان افروز پروگرام
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ ایک خوبصورت سیگمنٹ کلاس روم میں جہاں ہوگی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی. تو ہم اپنے آج کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے نا میں نے آپ سے 2 سوال کرنے اور آپ نے اس کے جوابات دینے, ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر کے اندر ہوئی؟ جی بیٹا. مکہ مکرمہ. جی, مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ میں. چلیں اب دوسرے سوال کی طرف. بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کی مسجد یعنی مسجد نبوی یہ کس شہر کے اندر واقع؟ جی بیٹا. مدینہ المنورہ. مدینہ منورہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی بھی ہے اور پھر آپ کا روضہ مبارک بھی ہے. تشریف رکھیں. اب مجھے بتائیں ذرا کہ جب ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں تو پھر مسجد نبوی اور آپ کا روضہ مبارک یہ مدینہ کے اندر کیوں ہے؟ یہی ہمارا ٹاپک ہے, ہجرت مدینہ. کیا نام ہے؟ ہجرت مدینہ. تو سب سے پہلے ہم نے جو سننا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے معنی کیا ہیں. ہجرت کا ایک لفظی معنی ہوگا اور اس کا مفہومی معنی ہوگا. تو ہجرت کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے جدائی, کسی بھی چیز سے علیحدگی اختیار کر لینا, جدائی اختیار کرنا, یا ایک چیز کو چھوڑ کر ہم کسی دوسری جگہ پر نقل مکانی کر جائیں, وہاں پر چلے جائیں, اور انگلش کے اندر اس کو کہتے ہیں مائیگریشن. ٹھیک ہے. اور اب سنتے ہیں ہجرت کا مفہومی معنی. یعنی اسلام میں جب بھی تذکرہ ہوتا ہے نا ہجرت کا تو ہجرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی ایسی جگہ کو چھوڑ دینا جہاں پر ظلم ہوتا ہو, جہاں پر گناہ ہوتے ہوں اور اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہو, تو وہاں سے فقط اللہ کی رضا کے لیے نقل مکانی کر جانا اور ایسی جگہ پر چلے جانا کہ جہاں پر ہم سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت بھی کر سکتے ہوں اور وہاں پر ہم دین کے تقاضے بھی آسانی کے ساتھ پورے کر سکیں. تو ایسی جگہ پر چلے جانا یہ اسلام کے اندر کہلاتا ہے ہجرت. اب ہم یہ سنیں گے کہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی وہ کس طرف ہوئی. اسلام میں جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ مکہ مکرمہ سے ملک حبشہ کی طرف ہوئی تھی, اور دوسری جو ہجرت ہوئی تھی نا وہ عظیم ہجرت تھی, اس کو ہم کہتے ہیں ہجرت مدینہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. اور یہ کیوں ہوئی, اس کے اسباب کیا تھے, اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. یہ ہجرت اس وجہ سے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت بھی ہوئی, بچپن آپ کی مبارک زندگی وہاں پر گزری, اور پھر جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا. جب اعلان نبوت کیا تو بعض لوگ آپ کے کہنے پر مسلمان ہوئے, آپ کے اعلان پر مسلمان ہوئے, اور اس میں سے کثیر کفار تھے جو کہ اس وقت ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے, اور جو مسلمان ہوتا تو اس پر بھی ظلم کرتے. تو یہ جب ظلم بڑا اور جو نیا مسلمان ہوتا تو اس پر بھی یہ لوگ ظلم و ستم کرتے تھے. تو اس وجہ سے پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا اور 27 صفر المظفر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ آپ پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں. اب صحابہ کرام وہاں جانا شروع ہو گئے, اور پھر آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق, حضرت مولا علی وہاں پر موجود تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ آپ یہیں رکیں گے رات, اور آپ امانتیں لوٹا کر کل صبح آ جائیں گے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور پھر غار ثور میں 3 دن گزارے, اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف یہ ہجرت ہوئی. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے تھے, جب مدینہ میں داخلہ ہو رہا تھا تو وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈوں کے ساتھ اور ترانوں کے ساتھ ایک عظیم استقبال کیا گیا. تو یوں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک مسلمانوں نے ایک عظیم ہجرت کی, اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ گئے. ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے نا تو ساری چیزیں چھوڑ کر پھر اللہ کے حکم کی طرف ہمیں بڑھ جانا ہے. جس طرح صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اچھا, پھر جن صحابہ کرام نے ہجرت کی ان کو مہاجرین صحابہ کرام کہتے ہیں, اور پھر جن صحابہ کرام نے مدینہ میں رہ کر ان مہاجرین صحابہ کرام کی
خدمتیں کی، ان کی مدد کی، تو ان کو انصار صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے جو ہجرت مدینہ کے بارے میں سنا، تو اس کے متعلق میں نے آپ سے چند سوال کرنے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں کہ جن صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، تو ان صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ سب کو آتا ہے، جی بیٹا۔ مہاجر صحابہ کرام۔ مہاجرین صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بتائیں کہ جن صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو ان صحابہ کرام کی مدد کرنے والے جو مدینے کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی بیٹا۔ انصار صحابہ کرام۔ انصار صحابہ کرام کے جنہوں نے مدینے میں رہ کر مہاجرین صحابہ کرام کی مدد کی۔ تشریف۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، وہ تھا ہجرت مدینہ، اور اس میں ہم نے الحمدللہ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیٹ کی جانب، جہاں پر ہمارے ثاقب شاہ صاحب موجود ہیں۔ جی ثاقب شاہ صاحب۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ہجرت مدینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ ایک مبارک سفر ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں، اگر یہ قوم میری قوم نہ نکالتی، مجبور نہ کرتی، تو میں کعبہ کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف اس جگہ سے بہت پیار تھا۔ یوں کہیں کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا۔ حضور کی محبوب ترین جگہ ہے کعبہ شریف۔ اللہ اکبر، مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک جگہ کی زیارات ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ حج اور عمرہ میں بار بار جانے کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ جتنے بھی مدنی چینل کے عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنیں گے، اللہ پاک سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، کال لیتے ہیں۔ جی ثاقب حسین شاہ صاحب، آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک یا دیگر معاملات کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کے افراد بھی دیکھے جاتے ہیں کہ اپنا خون یعنی اپنی اولاد کی والدہ یعنی بیوی، ان کے حقوق بھی صحیح طرح ادا نہیں کر رہے ہوتے، بے راہ روی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کے بارے میں قرآن و حدیث کے متعلق کیا ارشادات ملتے ہیں؟ ہماری رہنمائی فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ رشتے جو توڑتے ہیں آتے بھائی، کیا کہیں گے؟ پہلے بات تو شاہ صاحب یہ واقعتاً ہے ہمارے فی زمانہ، یہ چیز تو یوں سمجھیں کہ شاید بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہ خاص طور پر ہم دوستوں کا خیال تو رکھتے ہیں، یعنی جو ہمارے ایک نسبی رشتے ہیں، جیسے خونی رشتے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ جو زیادہ قریب کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ تو کبھی ہمارا تعلق اچھا ہوتا ہے، بالخصوص جو ہمارے دوست ہیں، فرینڈ شپ سرکل جو ہے، وہاں تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پرابلم وہی آتا ہے جو ہمارے کالر کا سوال تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، یعنی بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو جتنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، ذرا 2 منٹ کے لیے آپ توجہ سے اپنے ذرا سوچیں بیٹھ کر کہ ایک عورت ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اور سب رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ماں باپ نے بڑے ناز سے، بڑے لاڈ سے پالا ہو، اور اس کے ناز نخرے سب کچھ اٹھایا ہو، اور وہ ماں باپ کو چھوڑ کر، جن کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کے 20-25 سال گزارے، وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، ایک جہاں وہ جس گھر میں رہتی تھی، جس نے 25 سال 20 سال جس گھر میں اس نے گزارے، وہاں سے چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئی ہے، وہ سارے اپنے رشتے چھوڑ کر آپ کو اس نے اپنایا ہے۔ تو آپ ان رشتوں کی جو محبت ہے، اس میں اگر آپ اس کو نہیں دیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو وہ اپنی فریاد کس کو کہے گی، کس سے جا کر بات کرے گی؟ تو ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے، جیسے کہ حدیث پاک عرض کی گئی ہے کہ بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو قیامت کے دن سوال بھی گھر والوں کے بارے میں ہوگا کہ ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا تھا، ان کو تم نے کیسی تعلیم دی تھی، کیا سکھایا تھا۔ تو جو زوجہ ہے اس کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اور تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے پھر دنیا میں حق تلفی ہے، کسی مسلمان کی بھی حق تلفی ہم نہیں کر سکتے، اور پھر جو رشتے ہیں بعض اوقات تو ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پر واجب ہوتی ہے۔ اولاد جب نابالغ ہے، ان کی حقوق کی ادائیگی تو ہم پر لازم ہے، اسی طرح زوجہ ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پر لازم ہے، والدین ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی ہم پر
لازم ہے. تو یوں بہت سارے حقوق اگر ہم حق توڑیں گے تو جہاں ہمیں دنیاوی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے دیکھیں, دلوں میں نفرتیں آئیں گی, قدورتیں آئیں گی, ٹوٹیں گے, وہیں پر یہ نقصان بھی ہوگا کہ ہماری آخرت بھی داؤ پر لگ سکتی ہے. پنڈی پٹیاں سے ایک بنت جمیل اتاریہ ہیں, یہ میسج کر رہی ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج آپ کا ٹاپک رشتے ہے. میرا سوال ہے نقی بھائی, راشد بھائی, سب سے یہ سوال ایک یوں کہیں کہ نارملی یہ ایک میسج تو انہوں نے کیا, لیکن بہت سی جگہوں پر اس طرح کی کیفیت آپ کو نظر آئے گی. اور آج مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کریں کہ ہم یہاں سے جب پروگرام دیکھیں اور جب سوئچ کریں, پھر ہم یہ نیت کر کے عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنے اندر اب ہم نے ایک مثبت چینج لانا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا فیل کیا جا رہا تھا, بالخصوص یہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی, اسلامی بہنیں بھی سنیں اور خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. ہر طبقے کے افراد یہ سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے رشتے کے بارے میں میرا سوال ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوہر کا جھکاؤ اپنی وائف کی طرف کچھ کم ہو جاتا ہے. وہ اپنے فرینڈز کو اور باقی فیملی کو ٹائم دیتا ہے اور زیادہ ٹائم دیتا ہے. اچھا, یوں اپنی وائف کو ٹائم وہ کم دینا شروع کرتا ہے. سارا دن اپنے بزنس میں مصروف رہتا ہے, شام کو جب آتا ہے تو دوستوں کے ساتھ رہتا ہے, اور پھر جب گھر میں آئیں گے رات کو جب سونے کا ٹائم ہوگا تو پھر موبائل یوز کرنا شروع کر دیں گے, اور یہاں تک کہ پھر وہ رات کو سو جائیں گے. اس پورے ٹائم میں 24 گھنٹوں میں جو ان کے بات کا لب لباب ہے کہ وائف کو ٹائم نہیں دیا جاتا, بچوں کو ٹائم نہیں دیا جاتا, کیا کہیں گے؟ یقیناً یہ ہر گھر کا درد ہے, بہت سے گھروں کا, ہر گھر کا نہیں کہتا, بہت سے گھروں کا شاید یہ درد ہوگا. وائف کو ٹائم نہیں دے رہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, کہیں اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے رہے, کہیں بہن بھائیوں کو ٹائم نہیں دے رہے. ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پلیز آپ ٹائم دیں. آپ جتنا ٹائم اپنے موبائل کو دیتے ہیں اتنا ہی ٹائم اگر آپ اپنے گھر والوں کو دیں گے آپ کا گھر خوشحال ہو جائے گا. آپ جتنا ٹائم دوستوں کو دیتے ہیں نا, اس کا آدھا کر لیں, گھر والوں کو دیں, انشاءاللہ آپ کا گھر سکھی ہو جائے گا, گھر میں امن آ جائے گا. ایک شخص کا گھر بڑا خوشحال تھا, اس نے اپنی وجہ بیان کی کہ میرے گھر میں اتنی خوشیاں کیوں ہیں, بڑا زبردست ماحول گھر کا چل رہا ہے, سارے رشتے خوش ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں گھر میں آتا ہوں نا, سب سے پہلے آتے ساتھ اس ڈیوائس کو آف کر دیتا ہوں, اس کو بند کر دیتا ہوں, اس کو رکھ دیتا ہوں. پھر جب موبائل آف ہے, اب میرا ٹائم جو ہے گھر والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ یوں پھر گزرتا ہے. پھر میں ان کو ٹائم دیتا ہوں, پھر ان سے ٹائم لیتا ہوں, پھر یوں بات چیت کرتا ہوں. یہ ہے کہ پھر اس سے میرے گھر میں الحمدللہ گھر کا ماحول خوشگوار ہے. کچھ فرما رہے ہیں راشد بھائی؟ میں عرض یہ کروں گا, دیکھیے شاہ صاحب جی, بات یہ ہے کہ جس طرف آپ نے توجہ دلائی اور جو آپ نے میسج سنایا, اس میں بظاہر ایک پہلو دیکھیں, تصویر کا رخ جو ہے نا, تصویر کا ایک رخ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید مرد ہی ایسا وہ ایک معاشرے کا بے حس آدمی ہے کہ جو بالکل نہ بیوی کا خیال رکھ رہا ہے, نہ بچوں کا خیال رکھ رہا ہے, نہ بہن بھائیوں کو توجہ دے رہا ہے. وہ گھر کو گویا بالکل ایک ایسا رکھ رہا ہے, اور دنیا کا شاید وہ مظلوم ترین طبقہ شاید وہ بیوی ہی ہے. دیکھیے ایک تصویر کا رخ یہ ہو سکتا ہے, لیکن حقیقتاً سب جگہ ایسا ہی ہو ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, میں دونوں طرف عرض کروں گا, کچھ گزارشات پیش کروں گا, امید ہے انشاءاللہ سب کو اس سے فائدہ ہوگا. پہلی بات تو اسی چلے آپ کی بات کو رکھ لیتا ہوں, جس نے میسج کیا ان کی بات کو رکھ کر تھوڑا سا دلاسے کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ٹھیک ہے, جو گھر کا سربراہ ہے, چاہے وہ شوہر ہے, بیٹا ہے, باپ ہے, جو بڑا ہے, جب گھر میں آئے تو اسے چاہیے کہ گھر والوں کو ٹائم دے. ٹھیک ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دے, اپنے ماں باپ کو بھی ٹائم دے, بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دے. بہت اچھی بات, اور ہونا ہی ایسا چاہیے. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے, گھر کے جو افراد ہیں, مثال کے طور پر بیوی ہے, اسے بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر میرا شوہر آ کر مجھے وقت نہیں دے رہا, وہ میرے پاس نہیں بیٹھ رہا, مجھ سے وہ مسکرا کر بات نہیں کر رہا, تو کہیں اس کی وجہ میں خود تو نہیں. آپ گھر میں جب شوہر تھکا ہارا شام کو گھر آئے, بیوی کا منہ سوجا ہوا ہو, لڑائی جھگڑا اس کے ہو, بال بکھرے ہوئے ہوں, کپڑے کو کوئی سر پیر نہ ہو, اور جناب گھر میں بچے ہیں وہ بالکل اس طرح وہ ہوں, تو اب شوہر بیچارہ تھکا ہارا گھر میں شام کو جب آئے گا تو اس کی کیفیت کیا بنے گی؟
جی اس پر بھی اسے غور کرنا چاہیے. دوسری بات، اب جیسے ہی وہ گھر میں آیا بیٹھا، آتے ہی اگر اس کو یہ باتیں کرنا شروع کر دی جائیں، آپ کی ماں نے یہ کہا تھا، بھائی نے یہ کہا تھا، آپ کے اللہ کی پناہ. بچوں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، یعنی ہر صورت میں دونوں کو ہی بیلنس ہونا پڑے گا، دونوں کی لے کر چلنا پڑے گا. چاہے شوہر ہے چاہے بیوی ہیں، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، پیار دیں گے، جب ہی آپ کا گھر چلے جبھی گا. گھر اچھا چلے گا، اور گھر اچھا بالکل چلے گا. دونوں طرف سے، دونوں پہلوؤں. وہ تو آپ نے بہت ماشاءاللہ اچھا متوازن سلسلہ کر دیا ہے کہ دونوں ہی پہلوؤں کو دیکھا جائے. شوہر اپنے معاملات کو بھی دیکھے اور بیوی اپنے معاملات کو بھی دیکھے. انشاءاللہ گھر ہمارا سکھی ہو جائے گا. کال لیتے ہیں. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع رشتے. شاہ صاحب، اگر کوئی بندہ رشتہ جان بوجھ کر توڑے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کر رہا اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. کیا کہتے ہیں نقیب بھائی؟ اگر کوئی جان بوجھ کے توڑے تو یہ اس کا فعل ہے. جی. تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو باقاعدہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سل من قطع کا، جو تم توڑے تم اس سے جوڑو. تو ہمیں تو حضور کی بات پہ عمل کرنا ہے، ہمیں تو جوڑ پیدا کرنا ہے. ماشاءاللہ. اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کن رشتوں کو جو ہے ہر حال میں نبھانا ضروری ہے اور کن رشتوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. کن رشتوں کو نبھانا، اسی پر تو ہماری گفتگو چل رہی ہے. جو حرام رشتے ہیں، ناجائز رشتے ہیں، ان کو کسی صورت بھی آگے لے کر نہیں چل سکتے. اگلی کال دیں. میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے، کیا قرآن و حدیث میں رشتے ناتوں کو جوڑنے کی تلقین کی گئی ہے؟ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ الحمدللہ مبلغین گفتگو فرما رہے ہیں کہ جن میں رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے ہی بیان کیا جا رہا ہے، پھر ترغیبات دلائی جا رہی ہیں احادیث میں، اور پھر جنت کی یوں کہیں کہ بشارتیں دی گئی ہیں جو رشتے جوڑتے ہیں. بحمدللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بحمدللہ ہمارے مبلغین بیان فرما رہے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ دوستی اور رشتہ داری میں کس کو ترجیح دی جانی چاہیے؟ راشد بھائی. دیکھیں، دوستی اور رشتہ داری میں کس کو ترجیح دی جانی چاہیے، تو یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. رشتہ داری کا تعلق جو ہے، جس طرح کی اگر خونی رشتہ ہے وہ آپ کا، جیسے ماں باپ کا ہے، بہن بھائی کا ہے اور آپ کی اولاد کا ہے، تو ان سے تو صلہ رحمی یہ واجب ہے. ہاں بالکل ضروری ہے. اور جہاں تک دوستی کا تعلق ہے، تو دوست اگر ایسا ہے کہ جو آپ کے دینی معاملات میں آپ کی معاونت کرنے والا ہے، جو آخرت میں آپ کے کام آنے والا ہے، جو دوست آپ کو اچھائی کی اور تلقین کرنے والا، برائی سے روکنے والا ہے، اس سے بالکل تعلق رکھنا چاہیے. اور اگر ایسا دوست جو آپ کے رشتہ داری میں آپ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ اچھا دوست یقیناً نہیں ہے. ایسے دوست سے تو جان چھڑانی ہی ہوگی. تو ایسے دوست کی پذیرائی بالکل نہیں کی جا سکتی. قیامت کی ایک نشانی بھی یہ ذکر کی گئی ہے کہ بندہ دوست کے قریب ہوگا اور والد سے دور ہوگا. اگر ایسی دوستی ہے تو پھر وہ تو اچھی نہیں ہے. ایک کال لیتے ہیں. جی. میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ظلم کرے تو اس سے تعلق رکھنا کیا پھر بھی لازم ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی نقیب بھائی. یہ تقریباً ساری باتیں ہمارے جو ہو چکی ہیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اگر اس میں ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں کہ صبر، برداشت، احساس ذمہ داری، یہ بہت ضروری ہے رشتے نبھانے میں. ایک قول میں ذکر کر کے بات ختم کروں گا. امام اہل سنت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سامنے یہ قول آیا کہ کسی عقل مند شخص نے یہ کہا ہے کہ عافیت کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے نظر انداز کرنے میں ہیں. یعنی کوئی کسی کی برائی، آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ قول آیا تو آپ نے اس کے اوپر یہ کہا کہ عافیت کے 10 حصے ہیں اور 10 کے 10 حصے نظر انداز کرنے میں.
کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، بلکہ اپنی طرف جتنی اچھائی کر سکتے ہیں وہ اس کی طرف اچھائی کریں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے ایک پیمانہ ہے، صحیح، اس میں ایک حصہ ذہانت کا ہے اور 2 حصے نظر انداز کرنے میں۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا، اس میں ایک عرض یہ کروں گا، دیکھیے کہ رشتہ داری میں جو ہے نا، انہوں نے کہا اگر کوئی رشتہ دار ظلم کرے، دیکھیں ظلم کوئی بھی کرتا ہے تو یقیناً اس ظالم کے لیے دل میں ہمدردی تو پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ رشتہ دار چاہے ظلم کرے، چاہے کوئی عام آدمی ظلم کرے، نمبر ایک تو یہ کہ برداشت تو کرنی ہی ہے، اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے آگے بڑھ بڑھ کر ملاقاتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کہ اس کے شر سے بچنا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ ملنا جلنا تھوڑا کم کر دیں، آپ تھوڑا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے تھوڑی کمی لے کر آ جائیں۔ باقی رشتہ داری کو ختم کرنا، رشتہ داری کی اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں۔ ہاں، اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ خاص جس کا مسئلہ ہو اسے چاہیے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب کے ساتھ جا کر ڈسکس کر لے کہ حضور یہ معاملہ ہے، اب اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں کہ آپ مجھے اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، مجھے اپنے رشتہ دار کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اچھے انداز سے رہنمائی مل جائے گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے 1500واں جشن ولادت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہم سن رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی پر ابوا نامی ایک گاؤں، یہاں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان آپ کا انتقال ہوتا ہے اور وہیں پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ والد ماجد کا سایہ ولادت سے پہلے اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش آپ کی اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں ہی خدمت کیا کرتی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری عاداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر ہوں مکان کے باہر ہوں ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی بستر بچھاتے، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو
بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے معاذ اللہ فریاد کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکے والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کے رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے اور قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیے حرم کعبہ میں جاتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک، انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، یک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، فوراً ہی اس زور کی باران رحمت برسی کہ سارا عرب سیراب ہو گیا، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں بھی سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفاع ہو گیا، کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس کا ایک واقعہ، اس واقعہ کا جو واقعہ ہے اس کو ایک شعر میں بھی بند کرتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ شان مدنی چینل کے ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، جو ابو طالب نے جو نظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی، کیا لکھا؟ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جشن ولادت جو آ رہا ہے، 1500واں جشن ولادت، ہمیں دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے، کوشش کیجئے، ابھی سے تیاریاں کیجئے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ دھوم دھام سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ محمد ظہیر اتاری پنجاب پنڈی بٹیاں سے عرض کر رہا ہوں، آصف بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں، سکون پایا ہے بے کسی نے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی آصف بھائی۔ سکون پایا ہے بے کسی میں، حدود غم سے نکل گیا
حضرت جب آ گیا ہے خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا کیا بات ہے. ایک اور کال لیتے ہیں جی. محمد نعیم اٹاری عرض کر رہا ہوں آصف بھائی سے یہ کلام سنا دیں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیرے سرکار تو جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی آصف بھائی ایک شعر اس کا بھی ہو جائے. شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چھوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا صدقہ اپنے فقیراں دے سونیا خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں پہنچے ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے پہنچے ساحل تے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں کشتی بھی نام خدا میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غما دے تو مجھدار چوں. مرحبا. کال لیتے ہیں جی. میرا نام انوار حسین ہے میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں مجھے یہ کلام سنا دیجئے 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی. مرحبا. جی آصف بھائی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا 12ویں کا نور
دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے مستیوں سرور میں بزم کائنات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے سج گئی زمین عرش سج گیا سج گئی زمین عرش سج گیا کیونکہ آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی. ایک اور کال لیتے ہیں جی. میں کھچی والا سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے ثاقب بھائی ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے ہمیں کبھی کبھار مارننگ پروگرام دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج میں یہ ایک نعت شریف سناؤں گا. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ زین العابدین بھائی آپ کا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ہماری کوشش ہوتی ہے جس دن آپ کو چھٹی ہو ہم اس دن ایسے ہی ٹاپکس رکھیں جس میں اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو. چلیں جی اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری ہے. میں پنجاب کے شہر پنجور سے بات کر رہا ہوں. کل آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک تو کلام سننا ہے. چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. کیا بات ہے. کچھ آگے پیچھے ہو گیا شعر لیکن آپ پورا کر دیں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات صدقے جانے جانا صدقے جانے جانا تیری قربا جانے جانا تیری قربا جانے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں جی. آصف بھائی کی آمد مرحبا. کیا آصف بھائی مدنی ہیں؟ اور آصف بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام. جی آصف بھائی آپ مدنی ہیں؟ ان کی صحبت میں رہتا ہوں اور میری دعا کر دیں ہو جاؤں. ہوں نہیں میں مدنی کا مطلب مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی جامعہ میں داخل لیتے ہیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں درس نظامی کرتے ہیں عالم بنتے ہیں ان کو ہمارے یہاں مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ کالر کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ مدنی ہے؟ تو آصف بھائی فرما رہے ہیں کہ درس نظامی نہیں کیا. چلیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل پر آنے والا مدنی نہیں ان کی امید تو یہی ہے کہ ان کی مراد بھی یہی ہوگی کہ جو بیان کی جا رہی ہے. یہاں سے بھی کلام کی فرمائش تھی آپ سے. جی اب انہوں نے جو کلام جو بتایا وہ مجھے اس کے اشعار ذہن میں نہیں ہے لیکن ان کی جو مراد ہے نا وہ میں انشاءاللہ پوری کرتا ہوں. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حاضری ہو نیازی کی دربار زندگی ہو بس ذکر سرکار میں زندگی ہو
بسر ذکر سرکار میں آتے جاتے رہے آقا آتے جاتے رہے آقا آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہوں شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا. کیا بات ہے جی. آصف بھائی کچھ میسیجز بھی ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں تمام مبلغین خیریت سے ہوں گے جی. ہم بھی یہی امید کر رہے ہیں اور دکھ بھی رہے ہیں کہ مبلغین خیریت سے ہیں. اللہ پاک صاحب کو سلامت رکھے. نعت خواں اسلامی بھائی سے مدنی التجا ہے کہ منقبت سنا دیں. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. اچھا یہ چند اور نے بھی میسیج کیے ہیں. آصف بھائی اعلیٰ حضرت کی منقبت سنا دیں. چند اسلامی بھائیوں نے یہ میسیج کیا ہوا ہے منقبت کے حوالے سے. اس کا بھی شیئر ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا. بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا. حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا. فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. جان علی بھائی ہیں کوٹری سے. فرما رہے ہیں جی میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں درجہ اولا میں پہلے درجے میں جی فرسٹ ایئر میں. اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے. عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. کہہ رہے ہیں جی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے دعا کر دیں. اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک ہی رشتہ مخلص ہے. آپ کے خیال میں وہ کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمائیے. میرے خیال میں وہ رشتہ آپ کے خون کا رشتہ آپ کے والدین کا رشتہ ہے آپ کے بہن بھائیوں کا رشتہ ہے. اچھا جی دل کی اصلاح. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو موضوع دل کی اصلاح بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں. جی بالکل آپ کی انشاءاللہ آپ نے جو میسیج فرمایا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر. مدنی چینل کے ناظرین ہم نے نوٹ بھی کر لیا ہے جنہوں نے یہ میسیج کیا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں آپ ضرور میسیجز کیا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے میسیجز ضرور لیا کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ ہم آپ کے دیے ہوئے ٹاپک کے مطابق بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اچھا جی کلام سنا دیں قسمت میری چمکائی آقا. اس کلام کی فرمائش ہے یاسر بھائی. قسمت میری چمکائی آقا. قسمت آقا قسمت میری
میری چمکائی چمکائی یہ آقا مجھ کو، ہاں مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی یہ آقا، سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیں آقا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، مینوں شوق مدینے جاون دا، اے میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی طور بھی نہیں، پر قسمت میری چمکائی چمکائی یہ آقا مجھ کو، آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی جزاک اللہ سے بہت شکریہ۔ اچھا جی، بلال اتاری ہیں جام پور سے، مجھے 2000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ یہ پیش کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آج بھی آپ نے پڑھا۔ اچھا جی، ایک بات یہ کر رہے ہیں جی ثاقب بھائی، الحمدللہ جیسے رشتہ دار، اساتذہ، دوست، احباب مجھے ملے ہیں ایسے کسی کو نہیں ملے، سب بہت محبت کرنے والے ہیں، کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو اللہ مزید اچھا کرے، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو بہت اچھے دوست ملے ہیں، یہ خوش قسمتی ہے، گڈ لک ہے، اچھے رشتہ دار، اچھے دوست، محبت کرنے والے مخلص افراد مل جائیں، کیا بات ہے جی۔ شاہ صاحب، اس پروگرام کی قسط نمبر 2218 میں اشفاق بھائی آئے تھے اور اب دوبارہ نہیں آئے، خدا کے لیے بتا دیں کب آئیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم پیش کر دیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دیتے ہیں، دیکھیں کب آتے ہیں جی۔ شاہ صاحب آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، عمران اتاری ہیں ملتان سے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ حسین احمد ملتان سے جی، سید ثاقب شاہ صاحب آپ کون سے سید ہیں؟ جی میں گیلانی سید ہوں جی، الحمدللہ۔ رشتہ داروں میں اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو رشتہ دار زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں ان کی طرف جھکاؤ اور آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، تعلقات بھی بہت اچھے رکھے جاتے ہیں، اس کے برعکس غریب رشتہ داروں کو کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ نہیں ہوتا۔ کالر فرما رہے ہیں بکھر سے یہ میسج آیا ہے، کیا کہتے ہیں عاطف بھائی، کیا ایسا ہے؟ یہ جنرلی بات تو نہیں ہے، بعض جگہ پہ ہو جاتا ہے ایسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ وہ ظاہری بات ہے جس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے، جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، تو وہ بیچارہ اس کی طرف لگاؤ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے مشکل وقت میں میرا کام نکل جائے، میری جو ہے وہ کوئی مدد ہو جائے، ہیلپ ہو جائے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہرحال ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ رشتوں میں میانہ روی ہونی چاہیے، اور جو خونی رشتے ہیں جن کے زیادہ تعلق رکھنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ ویسا رکھیں، اور باقی جنرلی جو رشتے ہیں ان میں میانہ روی اختیار کی جائے، اور یہی شریعت مطہرہ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ جی کال لیتے ہیں جی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رشتوں میں غلط فہمیاں دور کرنے کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی نقیب بھائی۔
غلطی ہو تو مان لینی چاہیے، غلط فہمی ہو تو فوراً دور کر دینی چاہیے. غلط فہمی کہاں سے آئی ہے یہ دیکھ لینا چاہیے. قرآن کے 2 بہترین اصول ہیں شریعت کے. قرآن میں فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو، اور حدیث میں فرمایا کہ جو بھی کوئی ایسی بات آئی ہے سنی سنائی بات، اس پہ فوراً عمل نہیں ہو جانا چاہیے. حضور فرماتے ہیں کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. تو بہترین یہ ہے انفارمیشن ملی ہے تو اس کو کنفرم کر لیا جائے، غلطی ہو تو مان لی جائے، غلط فہمی ہو تو اسے دور کر دیا جائے. غلط فہمی کو دور کر لیا جائے. راشد بھائی، جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، میں چاہوں گا اس پہلو پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ رشتوں میں جو یہ دراڑ آتی ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں رشتے ٹوٹتے ہیں؟ رشتوں میں بگاڑ کے ویسے تو بہت سارے اسباب ہیں. چند اسباب مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. اللہ کرے کہ ہم ان جو بگاڑ کے اسباب ہیں ان پر غور کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان میں سے ہمارے اندر کچھ اگر خامی یا کوئی ایسی چیز پائی جا رہی ہے تو اس سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب اعتماد رشتوں سے اٹھ جاتا ہے تو رشتے پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بدگمانی اور شک. بدگمانی ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے پہلے کمزور ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ رشتے پھر ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ صرف اپنی ذات کو مطلب برتر سمجھنا، صرف اپنی بات کو یا اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کی بات کو گھٹیا سمجھنا یا ایسی سمجھنا کہ اس کی بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میری ذات کی اہمیت ہے، میری بات کی اہمیت ہے. جب اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر رشتے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک وجہ ہوتی ہے کمیونیکیشن گیپ. جب ملنا جلنا ختم کر دیا جائے، ملاقات کم کر دی جائے، تو آنا جانا کم کر دیا جائے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رشتے پھر ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات یا دوسرے کا جو رویہ جو رشتہ داروں کا وہ برداشت نہ کیا جائے، ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کر جب لیا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک وجہ رشتے کے کمزور ہونے کی یا رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تیسرا بندہ آ کر وہ غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے، یا کسی دوست کی وجہ سے یا کسی پارٹنر کی وجہ سے رشتہ داری کے اندر دراڑ آ جاتی ہے. خاص طور پر جب بیٹی کا یا بیٹے کا کہیں رشتہ کرنا ہو یا کہیں اور اس طرح کے معاملات کرنے ہوں تو پھر تیسرا بندہ آ کر کوئی ایسی غلط بات کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیاوی مفادات جب رشتوں میں رکھے جائیں تو پھر رشتے پائیدار نہیں رہتے. تو لہٰذا رشتہ داری کے اندر دنیاوی مفادات کو سامنے نہ رکھا جائے، اس کے بجائے دینی چیزوں کو رکھا جائے، اس کے فضائل پر غور کیا جائے، قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں ان پر غور کیا جائے. انشاءاللہ الکریم رشتے مضبوط رہیں گے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتوں کو وقت اور توجہ کی چونکہ بہت ضرورت ہوتی ہے. جب رشتہ داروں کو وقت بالکل نہ دیا جائے تو اس وجہ سے بھی رشتے کمزور ہوتے ہیں. اور آخری بات، جب اپنی انا اور ضد کو مطلب ایک سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رشتے باقی نہیں رہتے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے. دنیاوی طور پر رشتہ داروں کی وجہ سے جو انسان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے تو انشاءاللہ رشتے مضبوط رہیں گے. آخر میں عاطف بھائی سے لیتے ہیں. عاطف بھائی، رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ون لائن آپ کیا کہیں گے؟ یہ رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اخلاص اور محبت. کیا بات ہے؟ رشتوں میں خلوص پیدا کریں، محبت قائم رکھیں، دوسروں کا سب احساس کریں اور رشتوں کو وقت دیں. جس کے لیے جتنا وقت ہے اتنا دیجیے، رابطہ رکھیے، دوسروں کے غم میں شریک ہوئیں، اپنی خوشیوں میں ان کو بلائیں. اور دکھ اور غم میں ایک جملہ رات مدنی مذاکرے میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ غم کے وقت کسی کا تسلی والا ہاتھ جو ہے وہ خوشی کے وقت واہ واہ کرنے اور اس کو انعام و اکرام دینے اور تالیاں بجانے سے اچھا ہے. تو غم میں شریک ہوں تو اس سے بھی رشتے مضبوط ہوتے ہیں. اور تحادو تحابو، تحفہ دیں، محبتیں بڑھتی ہیں. تو جب بھی کوئی رشتہ دار ہو تو اپنے حسب توفیق جتنا اللہ یعنی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ والے اقدام بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ تحفہ دیں
اور انشاءاللہ ایسے محبت بڑھے گی. ایک سوال، آخری سوال نقیب بھائی آپ کی طرف بڑھاؤں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آصف بھائی کی طرف بڑھیں گے اور صلاۃ والسلام لیں گے. نعیم بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک رشتہ دار جان کر بار بار تنگ کرے اور عزت نفس پر وار کرے، کیا کریں ہم؟ معاف کر دیں. معاف کر دیں. کیا بات ہے، ایک جملے میں آپ نے بڑا پیارا جواب دے دیا. معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میری والدہ ماجدہ کی مغفرت کی دعا فرمائیں. یغفر اللہ لنا ولکا ولا امیکا. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رشتوں کو مضبوط کیجئے، اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں مسلم ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، جشن ولادت مرحبا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی